اوپر حج فرض ہو گیا، حج ادا نہیں کیا ہم نے، اور اسی حالت میں ہماری موت آ گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید بیان فرمائی ہے، کان کھول کر ہر آدمی سنے۔ فرمایا کہ جس آدمی پر حج فرض ہو گیا تھا اور اس نے حج نہیں کیا تو وہ یہودی ہو کر مر جائے یا نصرانی ہو کر مر جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دینی بھائیوں، مذہب اسلام کا ایک اہم رکن ہے حج کرنا۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو، اور جو انکار کرے گا، ناشکری کرے گا، تو اللہ تعالی تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے، یعنی اللہ کو کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو آدمی بیت اللہ تک جا سکتا ہے اور جو آنے جانے کا خرچ ہے اس کا انتظام اس کے پاس ہے، جتنے دن وہاں ٹھہرے گا اس کا بھی خرچ وہ برداشت کر سکتا ہے، اس کے پیچھے جو اس کے بچے گھر کے لوگ رہیں گے ان کا بھی خرچ وہ برداشت کر سکتا ہے، تو ایسے آدمی پر حج کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 ہے اللہ تعالی کے ایک ہونے کی گواہی دینا، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اس بات کی گواہی دینا۔ دوسری چیز ہے نماز قائم کرنا، تیسری چیز ہے زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھی چیز ہے روزہ رکھنا، پانچویں چیز ہے حج کرنا۔ تو اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں پر ہے، تو حج بھی ایک اہم رکن ہے اور ایک اہم عبادت ہے۔ 2 عبادتیں ایسی ہیں جو سب پر فرض ہے، نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا، امیر پر بھی غریب پر بھی۔ لیکن زکوٰۃ اور حج یہ مالداروں پر اللہ نے فرض کی ہے۔ زکوٰۃ بھی مالدار لوگ ادا کریں گے سال میں 1 مرتبہ، اور حج بھی مالدار آدمی جس کو اللہ نے اتنی دولت دی ہے وہ بیت اللہ تک جا سکتا ہے، اس کو حج کرنا ضروری ہے زندگی میں 1 مرتبہ۔ یہ فرض پوری زندگی میں 1 ہی مرتبہ ادا کرنا ہے۔ 1 مرتبہ ایک صحابی نے سوال کر دیا، رسول اللہ کیا ہر سال حج کرنا ضروری ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر انہوں نے سوال کیا کہ کیا ہر سال حج کرنا ضروری ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاموش رہے۔ کئی مرتبہ انہوں نے اسی طرح سوال کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے۔ اس کے بعد آپ نے جواب دیا کہ نہیں، زندگی میں صرف 1 مرتبہ حج فرض ہے، اور اس کے بعد نبی نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگ اسی وجہ سے ہلاک ہوئے کہ وہ بہت زیادہ سوال کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا کہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ اگر نبی یہ فرما دیتے کہ ہاں، تو پھر ہر سال حج کرنا ضروری ہو جاتا۔ تو اس لیے بہت زیادہ سوال کرنے سے بھی منع کیا گیا، کیونکہ اللہ کے نبی تو نبی ہیں، آپ کے پاس وحی آ رہی ہے، آپ کی زبان سے نکلا ہوا جو بھی لفظ ہوگا وہ حکم بن جائے گا۔ تو اس لیے صحابہ کو فرمایا گیا کہ سوال کرنے میں احتیاط کیا کرو، جو چیز فرض ہوگی خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو بیان فرما دیں گے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی نے فرمایا زندگی میں 1 ہی مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔
اور حج یہ عاشقانہ سفر ہوتا ہے، روحانی سفر ہوتا ہے۔ زندگی بھر انسان نے جس کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی اور جس کی طرف نیت کر کے وہ کھڑا ہوا، کم سے کم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھے اور اس کے ارد گرد چکر لگائے، طواف کرے، تو یہ بہت ہی عاشقانہ سفر ہے، روحانی سفر ہے۔ اور اسلام کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ سب ایسے ہی ہیں۔ جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو انسان جو ہے اس کا ذکر کرتا ہے، بار بار اس کو یاد کرتا ہے، اپنے محبوب کا نام لیتا ہے۔ نماز اللہ کی یاد کے لیے ہے، اللہ کے ذکر کے لیے۔ اس کے بعد جب انسان کی محبت اور بڑھ جاتی ہے تو پھر انسان جو ہے اس کے لیے مال خرچ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ رکھی ہے کہ دل میں اللہ کی محبت ہے تو آدمی زکوٰۃ ادا کرے، صدقہ کرے اور اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرے، کیونکہ اللہ سے محبت ہے۔ دنیا میں بھی کسی انسان سے محبت ہوتی ہے تو انسان اس پر اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اور زیادہ محبت بڑھتی ہے تو انسان اپنے محبوب کی وجہ سے جو ہے بھوکا پیاسا رہتا ہے، کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں ہے، بس اپنے محبت کو یاد کرتا رہتا ہے۔ تو اللہ نے اس کے لیے روزہ رکھا کہ اللہ کی محبت دل کے اندر ہے تو انسان اللہ کی محبت کی بنیاد پر کھانا چھوڑ دیتا ہے، پینا چھوڑ دیتا ہے، اپنی خواہشات کو پورا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کی محبت کی بنیاد پر۔ اس کے بعد جب اور زیادہ محبت بڑھتی ہے تو پھر انسان جو ہے اپنے محبوب کی گلی میں چکر لگاتا ہے اور اس کے گھر کے آس پاس گھومتا ہے، اس کے گھر جانا چاہتا ہے، اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ مجنو کو محبت تھی لیلا سے تو لیلا کی گلیوں میں چکر لگایا کرتا تھا، ادھر سے آنے والا کتا بھی ہوتا تو اس کے لیے اپنی چادر بچھا دیتا تھا کہ یہ اس گلی سے آ رہا ہے جس گلی میں میری محبوبہ رہتی ہے، اور اس جگہ اس کے قدم پڑے ہوں گے جس جگہ جو ہے میری محبوبہ کے قدم پڑے ہوں گے۔ تو یہ محبت تھی مجنو کو لیلا سے، تو اس گلی سے آنے والے جانور کا بھی وہ احترام کیا کرتا تھا۔ تو اسی طرح جب انسان کے دل میں اللہ کی محبت جو ہے مکمل ہو جاتی ہے تو اب انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں جو ہے اللہ کے دربار میں پہنچوں، اللہ کے گھر کا دیدار کروں۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے گھر اسی کو بلاتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں۔ ہم اور آپ بھی جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے اسی کو اپنے گھر بلاتے ہیں، ورنہ کوئی اجنبی اگر مل جائے تو اس کو ہوٹل پر ہی چائے پلا کر کے رخصت کر دیتے ہیں۔ کوئی اور تھوڑا جان پہچان کا ہے تو گھر تک نہیں لائیں گے، دروازے پر لائیں گے، اس کو وہیں سے چائے پلا کر رخصت کر دیں گے۔ اور کوئی زیادہ تعلق والا ہے تو اس کو گھر کی بیٹھک تک لائیں گے اور وہیں سے اس کو کھلا پلا کر کے رخصت کر دیں گے۔ لیکن جس سے بہت زیادہ محبت ہوگی، جو بہت زیادہ قریبی ہوگا، تو اس کو ہم اپنے گھر کے اندر لے کر کے جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جس سے محبت فرماتے اس کو اپنے گھر بلاتے ہیں۔ ہر کسی کو اللہ تعالیٰ اپنے گھر جانے کی توفیق نہیں دیتے ہیں۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ حج بھی اسلام کا ایک اہم رکن ہے، اور جو 5 پلر بتائے گئے اسلام کے ان میں سے ایک بڑا اور اہم یہ حج کرنا بھی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی فضیلت بیان فرمایا کہ جو آدمی حج کرے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو گناہوں سے ایسا پاک صاف کر دیتے ہیں جیسے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا، بالکل گناہ ایک دم صاف ہو جاتے ہیں، سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح روایت میں فرمایا آدمی حج کرے اور اس کے اندر کوئی بے حیائی کی بات نہ کرے، کوئی گناہ نہ کرے، کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا نہ کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے تمام گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ انسان نے ایک عمرہ کیا، پھر کچھ سال کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد پھر عمرہ کیا، تو اس درمیان جو گناہ ہوئے ہوں گے اللہ تعالیٰ عمرے کی برکت سے اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ حج مبرور کا بدلہ تو صرف جنت ہی ہے، یعنی جو حج اللہ کے قبول ہو گیا اس کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہی ہے، اللہ تعالیٰ جنت اس کے بدلے میں عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اتنی ساری فضیلتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی بیان فرمایا کہ لگاتار حج اور عمرہ کیا کرو، ترغیب دی آپ نے کہ لگاتار حج اور عمرہ کیا کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس پر عمل کیا،
ہر سال حج کو جایا کرتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہر سال حج کو جایا کرتی تھی. ان کے بعد کے لوگ بھی بہت زیادہ حج کا اہتمام فرماتے تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ 55 مرتبہ انہوں نے زندگی میں حج فرمایا, 55 حج کیے انہوں نے. اسی طرح اور بھی حضرات کے بارے میں کسی نے 60 مرتبہ حج کیا, کسی نے 65 مرتبہ حج کیا. ایسے بھی لوگ گزرے ہیں بزرگ اللہ والے کہ جنہوں نے زندگی میں 80 مرتبہ حج کیا. 100 سال سے زیادہ کی ان کی عمر ہوئی اور جب سے بالغ ہوئے تو حج کرنا شروع کر دیا. زندگی بھر میں 80 مرتبہ انہوں نے حج کیا. تو یہ لوگ تھے جو اس چیز کو سمجھتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج اور عمرہ کرتے رہا کرو. اسی طرح کوئی آدمی یہ سوچے کہ اگر ہم حج کریں گے عمرہ کریں گے تو میرا مال خرچ ہو جائے گا, حج کرنے میں 4.5 لاکھ 5 لاکھ روپے خرچ ہو جائیں گے, عمرہ کرنے جائیں گے تو لاکھوں روپیہ ہمارا خرچ ہو جائے گا, اس سے اچھا ہے ہم جو ہے کوئی بزنس کر لیتے ہیں, کوئی اور کاروبار کر لیتے ہیں, کسی دوسری جگہ پیسے لگا دیتے ہیں. تو یہ اس کی غلط فہمی ہے کہ پیسہ خرچ ہو جائے گا. کوئی آدمی حج کرے اور عمرہ کرے, اس کا پیسہ لگے اور وہ غریب ہو جائے, فقیر ہو جائے, یہ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو حج کرے گا عمرہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ فرماتے ہیں, اس کے رزق کو اور زیادہ بڑھاتے ہیں. تو ہم یہ سمجھے کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کریں گے, حج کے لیے خرچ نہیں کریں گے, عمرہ کے لیے خرچ نہیں کریں گے, بلکہ اس پیسے کو بچا کر کے کہیں اور لگا دیں گے جس سے پروفٹ کما لیں گے, بزنس کر لیں گے. تو یہ ہماری غلط فہمی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے جو حج کرتا ہے عمرہ کرتا ہے اللہ اس کے رزق کو اور زیادہ بڑھاتے ہیں. کوئی ایسا نہیں ملے گا جس نے حج کیا عمرہ کیا اور وہ غریب ہو گیا ہو, فقیر ہو گیا ہو. اللہ کا وعدہ ہے. تو ہم اور آپ, اللہ نے مال دیا ہے اور حج ہمارے اوپر فرض ہے, تو اس فریضے کو جلد سے جلد ادا کرنے کی کوشش کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس پر حج فرض ہے اور ارادہ کر لیا اس نے, تو اس کو چاہیے کہ اس فریضے کو جلدی ادا کرے. نہ معلوم پھر موقع ملے نہ ملے. اور ابھی تو اور زیادہ مشکل ہو گیا ہے معاملہ. پہلے فارم بھرنا ہے, اس کے بعد نام آئے گا اور اس کے بعد بہت سارا کام ہوتا ہے, تب جا کر کے کہیں حج کے لیے انسان جاتا ہے اور اس کا سفر ہوتا ہے. تو اس لیے اپنے گریبان میں جھانکے, غور کرے کہ کیا واقعی ہمارے اوپر حج فرض ہے یا نہیں. اگر فرض ہے تو اس فریضے کو ادا کرے, اس کے اندر کوتاہی نہ کرے. اگر ہم کوتاہی کریں گے, ہمارے اوپر حج فرض ہو گیا, حج ادا نہیں کیا ہم نے, اور اسی حالت میں ہماری موت آ گئی, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید بیان فرمائی ہے. کان کھول کر ہر آدمی سنے. فرمایا کہ جس آدمی پر حج فرض ہو گیا تھا اور اس نے حج نہیں کیا تو وہ یہودی ہو کر مر جائے یا نصرانی ہو کر مر جائے. تو بڑی سخت وعید اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہے. تو اللہ نے مال دیا ہے, دولت دی ہے, ہم سب کام کے لیے اسکیم بناتے ہیں, پلان بناتے ہیں. زمین خریدنی ہے اس کے لیے پیسہ اکٹھا کرتے ہیں, مکان لینا ہے اس کے لیے پیسہ اکٹھا کرتے ہیں, گاڑی لینی ہے اس کے لیے پیسہ اکٹھا کرتے ہیں, ہر کام کے لیے ہم پیسہ اکٹھا کرتے ہیں. تو حج کے لیے کیوں نہیں کرتے ہیں؟ حج کے لیے بھی اسکیم بنائے, حج کے لیے بھی پلاننگ کرے اور حج کے لیے بھی تیاری کرے. تو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے تو اس کو کرنا ضروری ہے. تو حج یہ ایک اہم فریضہ ہے. جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں اس کو فرض سمجھتے ہیں, اسی طرح حج کرنا بھی فرض ہے. ہم ٹالتے رہتے ہیں, آئندہ سال چلے جائیں گے یا پھر بعد میں چلے جائیں گے, پہلے یہ کام کر لیتے ہیں. تو یہ ہماری غلط فہمی ہے. کس کو معلوم ہے کہ اگلے سال وہ زندہ رہے گا؟ کسے معلوم ہے اگلے سال تک وہ تندرست رہے گا یا نہیں رہے گا؟ ابھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے, ابھی تندرستی کی حالت ہے, ابھی ہم صحیح سلامت ہے. آج ہی سے کوشش کرے. اور حج کا فارم جو ہے بھرنا شروع ہو گیا 2027 کے لیے. تو ہر آدمی جو ہے اپنی حالت جانتا ہے, کس کے پاس کتنا مال ہے اور کتنا بینک بیلنس ہے وہ آدمی جانتا ہے, کس کے پاس کتنا روپیہ وہ جانتا ہے. تو آدمی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچے کیا میرے پاس اتنا نہیں ہے کہ میں بیت اللہ تک جا سکتا ہوں, خرچ برداشت کر سکتا ہوں, گھر والے کے لیے اتنے دنوں کا خرچ دے سکتا ہوں. ہر آدمی سوچے. اگر ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے اوپر حج فرض ہو گیا. اب اس فرض کو پورا کرنا ذمہ داری ہو گئی. اگر نہیں کریں گے, اسی حالت میں موت آ گئی, تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی بڑی سخت وعید بیان فرمائی گئی ہے
تو اس فریضے کو ادا کرنے کی فکر کرے، کوشش کرے۔ کتنے ہی لوگ ہیں ہماری بستی میں، ہمارے محلے میں اور یہاں موجود کہ ان کے اوپر حج فرض ہے، حج کرنا ان کے لیے ضروری ہے، لیکن اس کے لیے کوئی کوشش نہیں ہو رہی ہے، کوئی فکر نہیں لے رہے ہیں۔ تو ہم سوچیں کہ اللہ نے ایک چیز فرض کی ہے اور ہم اس کو کر نہیں پا رہے ہیں، ہم اپنا پیسہ دوسری چیزوں میں اڑا رہے ہیں، شادی بیاہ میں خرچ کر رہے ہیں، مکان میں خرچ کر رہے ہیں، زمین لینے میں خرچ کر رہے ہیں، لیکن جو چیز فرض ہے اس کو ادا کرنے کے لیے فکر مند نہیں ہے، تو کتنی سخت بات ہے۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کتنی اہم چیز ہے، اور بیت اللہ جانا اور اس گھر کو دیکھنا جس کی طرف رخ کر کے ہم نے زندگی بھر نماز پڑھی ہے، یہ بہت اہم عبادت ہے، اور وہاں جا کر کے ہم نماز پڑھیں، لاکھوں نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا، ایک رکعت کا لاکھوں رکعت کا ثواب ملے گا، ایک نماز کا ثواب لاکھوں نماز کے برابر ہے، تو وہاں جائے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر، جن پر ہم ہر نماز میں درود پڑھ رہے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ان کے روزہ مبارک پر جا کر کے وہاں قریب جا کر کے سلام پڑھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو دور سے میرے اوپر درود و سلام پڑھتا ہے فرشتوں کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے، اور جو میرے روزے پہ آ کر قریب میں آ کر پڑھتا ہے میں خود اس کا جواب دیتا ہوں۔ اور بہت سے اللہ والے بزرگ ایسے گزرے کہ انہوں نے اپنے کانوں سے سنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو جواب ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو یہ موقع جو ہے ہر ایک کو نہیں ملتا، جس کے دل میں تڑپ ہوتی ہے، جس کے دل میں طلب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب بھی پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو ہم اور آپ نیت کریں کہ ہم بھی انشاءاللہ اس دربار میں جائیں گے، اور اس کے لیے جو طریقہ ہے کوشش کریں، فکر مند ہو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسباب پیدا فرما دیں گے۔ ایک عورت کا واقعہ لکھا، کپڑے سلتی تھی، پھٹے پرانے کپڑے، لیکن اس کے دل میں خواہش تھی کہ میں بیت اللہ کو دیکھوں اور میں عمرہ کروں، تو اس نے 8 سال 9 سال تک پھٹے پرانے کپڑے سلے اور پیسے جمع کیے، خود بھی جو ہے عمرہ پہ گئی اور اپنے شوہر کو بھی لے کر کے گئی۔ تو یہ لوگ تھے کہ جن کے دل میں سچی طلب تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا فرما دیے۔ ایک شخص کا واقعہ لکھا، حضرت جنید بغدادی کے پاس آیا، رونے لگا، کہا حضرت میرے دل میں بڑی خواہش ہے کہ میں بیت اللہ کو دیکھوں، میں حج کروں، لیکن میرے پاس جو ہے اتنی رقم نہیں ہے کہ میں وہاں تک جا سکتا ہوں۔ تو حضرت جنید بغدادی نے 1 درہم اس کو دیا اور کہا کہ یہ لوگ اور جا کر کے جو ہے فلاں جگہ جہاں سے قافلہ جاتا ہے حج کے لیے وہاں کھڑے ہو جاؤ۔ وہ گیا، وہاں کھڑا ہو گیا، ایک قافلہ وہاں آیا تو اس کو دیکھا پریشان کھڑا ہے، پوچھا کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا میرے دل میں بڑی طلب ہے کہ میں بیت اللہ کو دیکھوں، حج کروں، لیکن میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے، میں کیا کروں؟ تو اس قافلے کے جو سردار تھے، امیر تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک سواری زائد ہے، ایک ساتھی ہمارے ساتھ جانے والا تھا لیکن کسی وجہ سے وہ نہیں جا پا رہا ہے، تو تم جو ہے اس سواری پر سوار ہو جاؤ اور ہمارے ساتھ چلو۔ اب یہ جو ہے ساتھ ہو گئے ان کے۔ اب ان کو معلوم ہوا کہ یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہے، تو ان قافلے والوں نے اس کا اور اکرام کیا، جہاں پر رکتے خود کھاتے تھے، اس کو بھی کھلاتے پلاتے تھے، یہاں تک کہ بیت اللہ تک چلے گئے اور وہاں پر پورے راستے اس کو کھلاتے پلاتے گئے، وہاں جا کر کے حج ادا کیا، اور اس کے بعد انہوں نے مارکیٹنگ کی، کچھ چیزیں خریدی، تو اس کو بھی کہا کہ تم بھی خرید لو، پیسے ہم دے دیں گے۔ تو اس نے جو ہے پوری خریداری کی اور وہاں سے پھر واپس آ گیا، آ کر کے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا، کہا کہ حضرت آپ نے جو 1 درہم دیا تھا اس کے اندر اتنی برکت اللہ نے دی کہ میں یہاں سے گیا، حج کر کے واپس بھی آ گیا، گھر والوں کے لیے سامان بھی خرید لیا، اور 1 درہم وہ ابھی تک میری جیب میں رکھا ہوا ہے۔ تو یہ طلب کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے دل میں طلب ہوتی ہے اس کے لیے اسباب پیدا فرما دیتے، راستے کھول دیتے۔ بہت ہی غریب سے غریب لوگ ہیں لیکن ان کے دل کے اندر طلب تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا فرمائے کہ وہ بیت اللہ گئے، حج کر کے آ گئے، اور اچھے اچھے مالدار لوگ بیٹھے رہ گئے، انہیں کبھی بیت اللہ دیکھنے کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوئی۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، ہم سب سے پہلے نیت کریں، ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہمیں وہاں تک جانا ہے، اور اس کے لیے جو ضروری چیز ہے پاسپورٹ بنوانا ہے، ڈاکومنٹس جو ہے صحیح کروانے ہیں، اور جو فارم بھرا جا رہا ہے ابھی حج کے لیے اس کو بھرنا ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا ہے۔ تو انشاءاللہ جب دل میں سچی طلب ہوگی اللہ تعالیٰ ضرور بلائیں گے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ یہ اہم فریضہ ہے حج کرنا، جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، وہ فکر مند ہو اور اس فریضے کو موت آنے سے پہلے ادا کرے، اور موت کا پتہ نہیں کب آ جائے۔
ابھی ہم نے ارادہ کر لیا، کوشش کر لی، فکر شروع کر دی کہ ہم حج پر جائیں گے، اور اس سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہماری موت مقدر فرما دی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نیت کی بنیاد پر ثواب عطا فرمائیں گے۔ لیکن اگر ہم نے ارادہ نہیں کیا، فکر نہیں کی، سارے کام ہم کر رہے ہیں اس فرض کو ادا کرنے کے لیے، کوئی کوشش نہیں کی، تو اللہ کے یہاں گنہگار بھی ہوں گے، اور نبی نے فرمایا کہ یہودی ہو کر مر جائے یا نصرانی ہو کر مر جائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔